اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد۔ یہ سورۃ البلد ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک دعویٰ کیا ہے، دعویٰ یہ قائم فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان کی پوری زندگی مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی مشقت میں، باہر آتا ہے تب بھی مشقت میں، اور پھر بیماریوں سے، حالات سے گزرتے رہتا ہے۔ مشقت میں ہم نے پیدا کیا ہے، اور اس پر دو دلیلیں دی ہیں۔ ایک، شہر مکہ کو بطور گواہ کے پیش کیا ہے، اور نمبر دو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انسان آئے ہیں، یعنی والد اور اولاد کو پیش کیا ہے کہ والد اور اولاد کا رشتہ بتلاتا ہے کہ اتنا محبت بھرا رشتہ، لیکن پھر بھی اس میں مشقت ہی مشقت ہے۔ اسی طرح یہ شہر معظم مکہ مکرمہ یہ خود بتلاتا ہے کہ یہ کتنا محترم ہے، لیکن اس کی تعمیر میں کتنی مشقت اٹھائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تم کو بنایا، تمہاری پوری زندگی مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کہنا یہ چاہ رہے کہ جب ہم نے انسان کو مشقت میں بنایا، یعنی اس کی پوری زندگی مشقتوں سے بھری ہوئی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی، اس کے اندر انکسار ہوتا، وہ اللہ کے سامنے جھکتا، اور ظاہر سی بات ہے وہ اپنی اس مشقت کو، جب مشقت بھری زندگی ہے ہی، تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ اپنی اس تکلیف کو ان چیزوں پر لگائے جہاں اللہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ انسان کا حال کچھ ایسے انسان ہیں کہ جن کی حیثیت کچھ نہیں ہے، زندگی مشقت سے بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو غلط جگہوں پر استعمال کر کے پھر کہتا ہے، یقول قرآن کہہ رہا ہے اہلکت مالا لبدا، اور میں نے تو بہت زیادہ مار خرچ کر ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو وہ جانتا نہیں ہے کہ اس کو کوئی، کیا وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے؟ آج ہمارا بھی حال ایسا ہی ہے کہ ہماری زندگی مشقتوں سے بھری ہوئی، بچے کو بڑا کیا مشقت کے ساتھ، اب اس کی شادی کی باری آئی تو اب مال لاکھوں روپئے، کروڑوں روپئے خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایسی مشقت میں پیدا کیا ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم میں عاجزی پیدا ہوتی، اور ہم اپنی اس مشقت بری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تھی اس کا رخ بدلتے۔ لیکن آج ہمارا رخ کہاں ہے؟ مال ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تمہاری پکڑ نہیں کر سکتے ہیں؟ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس صورت کے اندر ان بندوں کا ذکر کیا ہے کہ جو پوری زندگی مشقت میں رہنے کے باوجود بھی اپنی مشقت کا رخ صحیح نہیں کرتے ہیں بلکہ غلط کرتے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے ان بندوں کو آنکھیں نہیں دی تھی، ہونٹ، زبان نہیں دیے؟ ہم نے اس کے سامنے دو راستے رکھے تھے۔ ہم نے اس سے کہا تھا دیکھ تیرے پاس اگر مال ہے تو مال خرچ کرنے کے لیے یہ راستہ ہے، یہ راستہ نہیں ہے شادی بیاہ میں خرچ کر کے اڑا دیا، ادھر ادھر خرچ کر ڈالا، قوالیوں میں خرچ کر ڈالا، معلوم نہیں کیسے کیسے شو میں خرچ کر ڈالا۔
یہ غلط طریقہ ہے، میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں، میں نے تیرے سامنے دو راستے رکھے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ قرآن کیا عجیب بات کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے ابھی تک اس نے گھاٹی پار نہیں کی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب مشقت بھری زندگی ہے تو اس مشقت بھری زندگی کا رخ صحیح کر۔ کیا ہے وہ رخ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَكُّ رَقَبَةٍ، اگر مال دیا ہے تو غلاموں کو آزاد کر۔ کیا مطلب؟ غلاموں کو آزاد کر۔ اب تو غلام نہیں رہے، اس لیے علماء کرام مفسرین عظام لکھتے ہیں کہ صرف غلام کو آزاد کرنا مراد نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے بلکہ یہاں یہ مراد ہے کہ اگر کوئی انسان مقروض ہو گیا ہے اسے قرض سے نجات دلا دینا یہ بھی فک رقبہ میں داخل ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جاہل ہے اس سے جہالت سے نجات دلا دینا یہ بھی اس میں داخل ہے۔ معلوم نہیں کفر اور شرک کے اندھیروں میں کتنے لوگ گرے ہوئے ہیں، ان کو اس سے نکالنا، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنا یہ بھی فک و رقبہ میں داخل ہے۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مالدار تھے، ہم بارہا سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ اپنی اس مشقت بھری زندگی جس سے انہوں نے مال کمایا اس مال کا رخ کہاں کیا؟ حلیۃ الاولیاء کر کے کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب یہ آیت سنی تو 30,000 غلام خرید کر کے آزاد کیے۔ آپ اندازہ لگائیے یعنی کیسے عاشق ہوا کرتے تھے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرو تو انہوں نے کہاں خرچ کیے۔ اس لیے آگے بھی یہ لکھا ہوا انہوں نے کہ امہات المؤمنین کے لیے ایک باغ وقف کر دیا۔ آپ سوچئے جو 4 لاکھ کی قیمت کا تھا، اتنا مہنگا باغ جو ہے صرف امہات المؤمنین جو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کے لیے آپ نے جو ہے یہ وقف کر دیا۔ یہ حضرات ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ اللہ نے جو مال دیا ہے، جو انسان مشقت کے بعد جمع کرتا ہے تو اس کا رخ کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے آگے قرآن مجید نے کہا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھیے، جو ہمارے بھائی جیلوں میں بے قصور سڑ رہے ہیں بیچارے، ان کو وہاں سے رہا کروانا یہ بھی فک رقبہ میں داخل ہے۔ ان کی گردنوں کو آزاد کرانا، ان کے پیچھے پیسے لگانا، اور ظاہر سی بات ہے ان کا کیس چل رہا ہے اور کیس کے لیے پیسے نہیں ہے تو ایسی جگہوں پر پیسے لگانا یہ بھی فک رقبہ میں داخل ہے۔ پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے یا پھر او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ہاں بھوک والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم کو کھانا کھلانا جو رشتہ دار ہے یا جو رشتہ دار نہیں ہے، یا ایسا مسکین جو بیچارہ خاک آلود ہو چکا ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد زمین سے مل گیا ہے، ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا، ان پر مال خرچ کرنا یہ حقیقت میں گھاٹی پار کرنا ہے، یعنی اپنے مال کو صحیح رخ پر لگانا ہے۔ اور کیا کام کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بات یہ کہہ دی کہ بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی اچھی جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں، وہ بھی غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو پھر حقیقی معنی میں اس نے گھاٹی پار نہیں کی۔ اور پھر کیا کام کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور رحم کی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، نرمی کی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے کہ بھائی جمے رہو۔ ہم مشقت میں جب ہماری پوری زندگی گزری ہے، اگر ہم سچائی پر جئیں گے تو مشقتیں آئے گی، اس کو جھیلنا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، یہ سب ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخر میں فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ،
ایسے ہی داہنے ہاتھ والے لوگ ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا، یا پھر مطلب ہے ایسے لوگ بابرکت ہیں، ایسے لوگ بڑے مبارک ہیں۔ پھر فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، یعنی یہ سنا انہوں نے کہ مال غلط جگہوں پر خرچ مت کرو، اس کے باوجود خرچ کر رہے ہیں، تو یہ منحوس لوگ ہیں۔ مشأمہ یہ دو معنی، ایک تو منحوس اور دوسرے معنی بائیں ہاتھ والے، یعنی کیا مطلب نابمارک لوگ ہیں، منحوس لوگ ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر بند کی ہوئی آگ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں برتن کو جب ہم آگ پر رکھتے ہیں اور اوپر اس کا ڈھکن بند کرتے ہیں تو پانی زیادہ کھولتا ہے، یہ جو آگ ہوگی نا یہ کھلے ڈھکن والی نہیں ہوگی بلکہ بند ہوگی، تو اس میں ظاہر سی بات ہے تپش بڑھ جائے گی، اس کا جوش بڑھ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایسی آگ میں ڈالوں گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید سننے والوں، ہر ایک سے یہی درخواست ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا رخ ہم صحیح کریں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم شادیوں میں خرچ کر ڈالیں گے، اپنی خواہشات میں خرچ کر ڈالیں گے، 2 دن کی خوشی ہے، پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، اور کسی غریب کو کھلا دیں گے، ہمارا من بھی خوش ہوگا، اور پھر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو انعامات عطا فرمائیں گے وہ تو ہے ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔